بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نئی حکومت بننے کے بعد اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وزارت کا چارج رانا سکندر حیات سنبھال چکے ہیں اور ان کے منسٹر بنتے ہی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ریفارمز کے اوپر بات چیت آج کل چل رہی ہے۔ اس حوالے سے آج کل اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو نئی ایجوکیٹر کی بھرتی ہے اس کے حوالے سے خبریں بھی کافی زیادہ سرگرم عمل ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر، مختلف فیس بک پیجز کے اوپر اور واٹس ایپ گروپس میں ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے، ریکروٹمنٹ پالیسی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نئی ہونے والی بھرتی کے متعلق جو تمام لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب سے رانا سکندر حیات منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے ایکٹیولی ایس ای ڈی میں جتنے بھی مسائل ہیں، اس کے علاوہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے ٹیچر سے بھی انہوں نے فیڈ بیک لیا ہے، اور جو آفیسرز ہیں ان سے بھی انہوں نے فیڈ بیک لیا ہے، اور جو اساتذہ کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کافی سیٹنگز ہو چکی ہیں، اور بہت سارے جو معاملات ہیں وہ اس وقت ٹیبل پر آ چکے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، وہ اسکولوں کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو اساتذہ کی خالی سیٹیں ہیں ان کے اوپر بھرتی کرنے کا مرحلہ ہے، جو کہ آخری دفعہ بھرتی محکمہ تعلیم میں پنجاب کے اندر سال 2017 میں ہوئی تھی، اس وقت کی گورنمنٹ نے کی تھی۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کے حوالے سے خبریں تو بہت آتی ہیں، لیکن اس میں ہمیں کوئی ان کے حوالے سے آگے پروسیس ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب چونکہ بہت سارے سوشل میڈیا پیجز اور بہت سارے یوٹیوب چینلز اس حوالے سے آپ کو خبریں دے رہے ہیں، اور مجھے بھی بہت سارے جو اسپائرنٹس ہیں وہ میسج کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، تو وقت نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا۔ تو آج سنڈے والے دن، چھٹی والے دن، میں نے باقاعدہ یہ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے جو امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے وہ شیئر کی جائے۔ سب سے پہلے تو اہم بات سمجھنا یہ ہے کہ محکمہ تعلیم سکولز کے اندر ریشنلائزیشن کرنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کیٹیگوریکلی جو منسٹر ہیں ایجوکیشن کے جناب سکندر حیات خان، انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نئی بھرتی سے پہلے سکولز کے اندر ریشنلائزیشن کی پالیسی لے کے آئیں گے۔ اب ریشنلائزیشن کہتے کسے ہیں؟ ریشنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکولز جہاں پر اساتذہ کی تعداد زیادہ ہے اور بچوں کی تعداد کم ہے، ان سکول سے ٹیچرز کو نکال کر ایسے سکولوں میں لے کر جانا جہاں پر اساتذہ کی کمی ہے، اور اس طریقے سے جو اساتذہ کی کمی کا ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محکمہ تعلیم کو، وہ اس طریقے سے انہیں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کوشش اس سے پہلے جو مراد راز تھے ایجوکیشن کے منسٹر وہ بھی کر چکے تھے، لیکن اس کے ہمیں کوئی دیر پا اس کا حل نظر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ریشنلائزیشن ایک دفعہ کر بھی دی تھی، اور وہ چھوٹے پیمانے کے اوپر ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو سیاسی پریشر تھا وہ برداشت نہیں ہو سکا تھا، اور انہوں نے وہ پروسیس وہیں پر روک دیا تھا۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے ریشنلائزیشن کی جو باتیں ہیں یا ریشنلائزیشن کی جو خبریں ہیں وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اور جو منسٹر ہیں تعلیم کے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے ریشنلائزیشن کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد مرحلہ وار بھرتی کے بارے میں سوچیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو اس وقت آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایجوکیٹرز کی ریکروٹمنٹ کی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ کوئی نئی پالیسی بن گئی ہے، اور وہ دھڑا دھڑ پیجز اس کو شیئر کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، اور اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر بھی بہت سارا اس کے اوپر چرچا ہو رہی ہے۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی چیز کی اگر آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہو تو کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ بات درست کی جا رہی ہے یا غلط کی جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی جو باتیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ویورشپ بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ بڑی تیزی سے وائرل ہوتی ہیں۔ تو یہ اس وقت جتنی بھی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کوئی نئی بھرتی کی پالیسی نہیں ہے۔ ایجوکیٹرز کی بھرتی کی پالیسی آج سے 1 سال پہلے جاری کی گئی تھی محکمہ تعلیم کی طرف سے، اس کے بعد دوبارہ کوئی بھرتی کی پالیسی جاری نہیں ہوئی، اور وہ بھرتی کی پالیسی کی مکمل تفصیلات ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں، میں نے اس کی ڈیٹیل آلریڈی شیئر کر دی ہیں۔ تو دوبارہ وہ ابھی تک میں نے شیئر کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ابھی بھرتی کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ اخبارات کی حد تک ہیں، یہ ذرائع کی حد تک ہیں، ڈپارٹمنٹ کے اندر اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ تو
تو ایجوکیٹرز کی ریکروٹمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ آج سے 1 سال سوا سال پہلے آ چکی ہے. اس میں سائنس کے جو کیٹیگریز ہیں، آرٹس کی کیٹیگریز ہیں، بی اے بی ایس سی کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مارکس ہیں، بی ایڈ کی شرائط ہیں، یہ تمام چیزیں میں نے ان ویڈیوز کے اندر ان چیزوں کو کور کر دیا ہوا ہے، اور یہ آپ جا کے دوبارہ سے چینل پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد سے نئی پالیسی جب آئی نہیں ہے تو وہ شیئر کیسے ہوگی؟ تو یہ وہی پرانی پالیسی کی لوگوں نے تصاویر اٹھائیں اور کسی ایک اللہ کے بندے نے وہ لگائی پوسٹ، تو اس کے بعد تمام لوگ لگانا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہت جلد 33,000 ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور 50,000 ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. اتنی جلدی یہ بھرتی نہیں ہو سکتی، اس چیز کو آپ سمجھ لیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھرتی جلدی ہو، اور تمام سٹیک ہولڈرز یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھرتی جتنی جلدی ہوگی اتنا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ پروسیس اچھا ہوگا. لیکن جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو اسپائرنٹس ہیں، انہیں فوکس رہنا چاہیے اپنی تیاریوں کے اوپر. اگر آپ اپنی کسی 1 پیپر کی جاب کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ 1 پیپر کی جاب کی تیاری کو کنٹینیو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے جس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹر کیا ہے یا بی ایس کیا ہے، جیسے اگر وہ کیمسٹری ہے تو آپ اسے میٹرک کی بک سے اور ایف ایس سی کی بک سے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے؟ باقی یہ بھرتی اتنی جلدی نہیں ہونے لگی، اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ابھی گورنمنٹ آئی ہے، مجوزہ اس کی انہوں نے اسکیم بنانی ہے، پھر یہ وزارت خزانہ کو سمری میں جانا ہوتا ہے، اور ابھی تو آپ کے سامنے نئے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے جا رہی ہے، پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے اپنا نیا بجٹ تیار کرنا ہے. تو بھرتی ضرور کرے گی یہ گورنمنٹ، کیونکہ ان کا یہ موٹو ہے اور ان کا یہ منشور ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم بھی سب سے زیادہ بھرتیاں شہباز شریف نے کی تھیں، اور اب بھی ہم یہ کریں گے. تو نون لیگ اس کا کریڈٹ ضرور لے گی اور یہ بھرتی ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ جتنی جلدی آپ کو فیس بک پہ ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ یوٹیوب پہ ہوتی نظر آ رہی ہے، اتنی جلدی مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. آپ کو پیشنس رکھتے ہوئے، صبر رکھتے ہوئے اس کا انتظار کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ پیرلل اپنی جو باقی جابس کی تیاریاں ہیں ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ بہت سارے لوگ جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، صبح دوپہر شام باتیں کر کے، وہ اس سے صرف ان کا فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کی ویورشپ بڑھ رہی ہے، ان کے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں یا ان کے دیکھنے والے بڑھ رہے ہیں. آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ پریشان ہو رہے ہیں اپنے اندر کہ کون سی بات کو درست مانا جائے اور کون سی بات کو غلط مانا جائے. تو صورتحال جو لیٹسٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس وقت اس حوالے سے جو پروسیس ہے وہ پہلے ریشنلائزیشن کی طرف جائے گا، اور ریشنلائزیشن کے بعد جو ہے وہ بھرتی کے لیے کوئی مجوزہ اسکیم بنائی جائے گی، جس میں وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے بھرتی کس طریقے سے کرنی ہے. جو پالیسی کی جہاں تک تعلق ہے، تو پالیسی کی ریلیٹڈ جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ اپنے میں یوٹیوب چینل کے اوپر ساری اپڈیٹ کر چکا ہوں. آپ کو میں نے وہ دکھا بھی دی ہیں ویڈیوز کہ وہ یہ پڑی ہوئی ہیں، آپ یہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی ڈیٹیلز میں ابھی اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ قبل از وقت ہوگا. اسی لیے ایجوکیٹرز کی تیاری کے حوالے سے جو لوگ سیشن کے پوچھتے ہیں کہ سر آپ دوبارہ اس کی تیاری کا سیشن کب سٹارٹ کریں گے، تو ان تمام لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کی تیاری کا جو سیشن ہے یہ تب ہی شروع کریں گے جب ہمیں شور ہوگا کہ جاب آنے والی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بار بار جو اسپائرنٹس ہیں انہیں ایک امید دلائی جائے اور پھر اس کے بعد ان کی جب امید ٹوٹتی ہے تو وہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب ہم نے ایجوکیٹرز کا نیا سیشن تبھی سٹارٹ کرنا ہے جب ہمیں واضح طور پہ انشاءاللہ نظر آئے گا کہ بھرتی ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں کمپریہنسو تیاری کروائیں گے، ڈیٹیل تیاری کروائیں گے، اور انشاءاللہ سب سے کم فیس کے اوپر تیاری کروائیں گے. لیکن تب ہی امید دلوائیں گے جب ہمیں خود امید نظر آئے گی. تو ابھی تک چیزیں انسرٹن ہیں، ان میں سرٹنٹی آئے گی تو انشاءاللہ پھر ہم ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.